آج ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ ہم لوگ جی پی ایس پر کتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں۔ زمین، آسمان، سمندر، موبائل فون، لیپ ٹاپ، گاڑیوں، ہوائی جہاز کے اندر ہر جگہ پر ڈائریکشن کے لیے جی پی ایس موجود ہے۔ جی پی ایس کا مطلب ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم، یعنی زمین کے گرد موجود سیٹلائٹ سے زمین کے کسی بھی حصے پر اپنی ایگزیکٹ لوکیشن، پریسائز لوکیشن کو جاننا۔ 2016 کے اندر ایک آتھر گریگ ملنر نے ایک بک پبلش کی جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جی پی ایس کیسے ہماری موجودہ ٹیکنالوجی، ہمارے کلچر اور ہمارے سوچنے سمجھنے کے نظریے کو بدل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا تاریخی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کئی لوگوں کی جان بھی لے چکا ہے۔ اپنی مثال کے اندر وہ کہتا ہے کہ ایک کینیڈین کپل جی پی ایس کو فالو کرتا ہوا امریکی ریاست لاس ویگس جا رہا تھا، لیکن غلطی سے نواڈا ریاست کے اندر پہنچ گیا، جو بالکل ایک ویران اور صحرائی علاقہ ہے جہاں پر امریکن ایئر فورس کی خفیہ ایئر بیسز بھی موجود ہیں۔ ان سب بیسز کے اندر سب سے مشہور ایریا 51 ہے، جس کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم ایلین کانسپیرسیز بھی جڑی رہتی ہیں اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایلینز بھی موجود ہیں، لیکن اصل میں یہ سب کچھ مین میڈ یا پھر فیک سٹوریز ہیں۔ ملر کہتا ہے کہ اس کپل میں سے ایک اسی صحرا کے اندر مدد مانگتے ہوئے وہیں پر مر گیا، لیکن دوسرا 50 دن تک کسی طرح سے بچ گیا جب تک کہ اسے ریسکیو نہ کر لیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ حادثہ دیکھ کر خود سے سوال کیا کہ اس کپل کے دماغ میں آخر کیا چل رہا تھا، یہ اتنا بڑا واقعہ آخر کیسے ہو گیا۔ اور اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ آج ہم انسانوں نے اپنا دماغ جی پی ایس ٹیکنالوجی کے حوالے کر دیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم نے اپنے آس پاس کی چیزوں کو راستے کی نشانی کے طور پر نوٹس کرنا چھوڑ دیا ہے، بس بلائنڈلی جی پی ایس کو فالو کرتے ہیں، اور یہی چیز لوگوں کے فیصلہ کرنے، یادداشت اور کانفیڈنس کو ٹائم ٹو ٹائم ختم کر رہا ہے، کیونکہ جب آپ آس پاس کے راستوں کو اور اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو کسی پرندے کی طرح ایک ایک ڈیٹیل کو اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیتے ہیں، جو کہ آپ کو کبھی بھی نہیں بولتی۔ یہ چیز آپ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر خود بھی آبزرو کر سکتے ہیں، اور اسی لیے میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ جی پی ایس، گوگل میپس جیسی اپلیکیشن پر ہی ریلائی کرنے کی بجائے ان کا استعمال کم سے کم اور اپنے دماغ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ آتھر یہاں پر پرندوں کی آنکھ یعنی فوکس کی مثال دے رہا ہے، جو کہ ٹوٹل اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور ہر ایک راستے پر یا پھر ہر ایک جگہ پر اپنی نظریں ٹکا کر فوکس کر کے اس چیز کو یاد کر لیتے ہیں۔ لیکن اس آتھر کا یہ ماننا اب غلط ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ حال ہی میں سائنٹسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پرندوں کے دماغ کے اندر قدرتی طور پر ایک جی پی ایس سسٹم الگ سے لگا ہوا ہے۔ سائنسدان کئی سال تک اس بات کا کھوج لگاتے رہے کہ نسل در نسل یہ پرندے ایک ہی جگہ پر مسلسل گرمیوں کے اندر کیسے مائگریٹ کر کے اکٹھے ایک ہی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ کون ان کو راستہ بتاتا ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا راستہ کیوں نہیں بولتا؟ آج ہمارے ہوائی جہاز، گاڑیوں اور موبائل فون کے اندر ایڈوانس ترین جی پی ایس موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹ بالکل صحیح لوکیشن بتا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ ایڈوانس ترین جی پی ایس اس چھوٹے سے کبوتر کے قدرتی جی پی ایس کے آگے فیل ہے، جو سیدھا ان کے دماغ کے اندر قدرتی طور پر فٹ ہوتا ہے۔ لی کنگ وو اور جے ڈیوڈ ڈک مین، جو کہ بیلر کالج آف میڈیسن کے پروفیسر ہیں، انہوں نے کبوتر کے دماغ کے اندر 53 سیلز کے ایک گروپ کو ڈسکور کیا جو کہ زمین کے میگنیٹک فیلڈ کے مطابق ان کبوتروں کو ایک جی پی ایس کی طرح راستہ بتاتے ہیں، لیکن کس طرح سے یہ سٹڈی کرنا ابھی باقی ہے۔ Scientists at Baylor College of Medicine have discovered 53 neuron cells in the small bird's brain, each with its own characteristic response to the Earth's magnetic field that may actually make up a biological GPS system. The combined data of each neuron's reaction to its north-south and up-down orientation gives the pigeon not only an accurate compass heading, but may also give it coordinates on a mental map. سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کھوج نے یہ بتا دیا کہ ان کے دماغ کے اندر موجود قدرتی جی پی ایس نیورونز کی صورت میں زمین کے میگنیٹک فیلڈ کا تمام نقشہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے دماغ کے اندر فیڈ ہوتا ہے، جیسے کسی نے زمین کا پورا نقشہ ان کے دماغ کے اندر پیدا ہونے سے پہلے ہی کاپی پیسٹ کر دیا ہو۔ یہ پرندے ہر ایک ڈیٹیلز کو بھی سمجھتے ہیں کہ کہاں پر پہاڑ ہیں، کہاں پر جنگل، کہاں پر صحرا اور کہاں پر سمندر، یہاں پر ہمیں اترنا ہے اور یہاں پر نہیں۔ برطانیہ کی یونیورسٹی کے پروفیسر جم الخلیلی، جنہیں 2007 کے اندر رائل سوسائٹی مائیکل فرائیڈے پرائز بھی عام لوگوں تک سائنس کا علم پہنچانے پر دیا گیا، ان کا کہنا ہے کہ میں نے یورپین روبن نام کے ایک پرندے پر ریسرچ کی ہے اور یہ کوانٹم لیول پر یعنی ایٹم سے بھی سائز کے اندر چھوٹے لیول پر کیسے اپنے دماغ سے نیویگیشن سسٹم کو استعمال کر کے اسکینڈینیویا سے میڈیٹرین سی تک ونٹر کے اندر مائگریشن یعنی ہجرت کر لیتے ہیں۔ ان پرندوں کے دماغ کے اندر موجود خاص قسم کے مالیکیولز جنہیں کرپٹوکروم کہتے ہیں ایک ایک پرندے کو بتا دیتے ہیں کہ اب موسم بدلنے والا ہے، ہجرت کا وقت آ چکا ہے اور اب یہاں سے جانا ہے، اور یہ سب بجائے اس کے کہ یہاں وہاں سے اڑ کر ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، اس کی بجائے یہ ایک ہی ساتھ ایک ہی جگہ سے اڑتے ہیں جیسے کوئی آٹو پائلٹ یا کسی جہاز کا جی پی ایس سسٹم۔
سائنس نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ پرندے زمین کی میگنیٹک فیلڈ کو نقشے کی طرح سمجھ کر فالو کرتے ہیں، اور یہ میگنیٹک فیلڈ صرف ہمیں خلا کے خطرناک سولر ریڈیشن، سولر سٹارم یا ایسٹرائڈ سے نہیں بچاتا، بلکہ پرندوں، جانوروں اور انسانوں کو بھی زمین پر زندہ رکھے ہوئے ہے۔ پرندے کسی کمپس کے بغیر اس کی ڈائریکشن کو سمجھتے ہیں، اور ملر کے مطابق کمپس ایک مشین کی طرح انسانوں کو ڈائریکشن دکھاتا ہے، اور یہ مشین انسانوں کے دماغ کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن دوسری طرف پرندوں کے دماغ کے اندر یہ قدرتی طور پر موجود ہے۔ اس کے بالکل الٹ پرندے اپنے دماغ سے سوچ کر اس میگنیٹک فیلڈ کو یا پھر اس نیویگیشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یعنی کل ملا کر اتنی ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی کے باوجود بھی ایک GPS نامی مشین انسانوں کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی ایک مشین یا ان پرندوں کے دماغ کے اندر موجود قدرتی GPS خود ان کے دماغ کنٹرول کرتے ہیں، کوئی مشین کنٹرول نہیں کرتی۔ یہ آج کی سائنس کی ایک حالیہ حیرت انگیز دریافت ہے، لیکن اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ پرندے جو آسمان میں اڑ رہے ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ سورہ النحل آیت 79 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا کے اندر گرے ہوئے اڑے رہتے ہیں، اللہ ہی ان کو ہوا کے اندر تھامے رکھتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان پرندوں کے اڑنے کی مثال دے کر اپنی نشانی بیان کرتا، یہاں پر انہیں ہوا کے اندر تھامے رکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہ ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان چھوٹے سے پرندوں کے دماغ کے اندر یہ قدرتی GPS جو کہ انسانوں نے کئی سالوں کی محنت اور کھوج کے بعد کئی چھوٹی چھوٹی تاروں اور پرزوں کو ملا کر بڑی بڑی سیٹلائٹ کو خلا میں بیچ کر تب کہیں جا کر اس کو استعمال کے قابل بنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری سیٹلائٹ ایک نقشے کی صورت اور GPS کمپس کو ایٹم سے بھی چھوٹے لیول پر ان کے دماغ کے اندر رکھ دیا ہے، جس کو کاپی کرتے کرتے شاید تم کو کئی 100 سال لگ جائیں گے۔ کیا تمہیں اب بھی اس خدا کی قدرت کے اندر، اس کے طاقتور ہونے کے اندر کوئی شک ہے؟ وہ انسان جو کہ آج تک ان پرندوں کے دماغ کے اندر موجود GPS کو نہیں سمجھ پا رہا، اسے خلا کے 1% بھی حصے کا علم نہیں، سمندر کے 5% سے زیادہ حصے کا نہیں پتا، زمین کے نیچے بھی 1% سے زیادہ نہیں جانتا، کیا وہ شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ خدا موجود ہی نہیں ہے؟ بلکہ اس کی بجائے یہ سب کچھ یا یہ پوری کائنات بس ایسے ہی وجود میں آ گئی، اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اور ایون کہ ہمارا دنیا کے اندر موجود ہونا بھی بس ایک اتفاق ہے۔ ایک بار سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ The greatest mysteries in sensory biology is how animals are able to sense the Earth's magnetic field and to use it to navigate. Researchers have shown that some animals can indeed sense Earth's magnetic field, using it to navigate. But how birds like the European robin detect such a weak field has long baffled biologists.